کہ اپنے آپ ہمارا ہوگا. آواز اٹھنے لگی ہے. میں نے سینا سے کہا آپریشن کے لیے تیار رہیں. سینا نے کہا کہ ہم آپریشن کے لیے تیار ہیں. پاکستان نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں. ناظرین، لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے ہاتھوں درگت بننے والی درگت کے بعد مودی سرکار اور ان کا گودی میڈیا بالکل ہی باولا ہو گیا ہے. بھارتی میڈیا نے نیا شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے. ایک بار پھر مقبوضہ وادی میں پاکستانی مداخلت کا الزام لگایا جا رہا ہے. گودی میڈیا اور نام نہاد دفاعی تجزیہ کاروں نے نئی ڈگڈگی بجانا شروع کر دی ہے. انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آپریشن سندور پارٹ 2 شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بھارت کے وزیر دفاع کا یہ بیان مودی سرکار کی بوکھلاہٹ، گھبراہٹ، فرسٹریشن اور کنفیوژن کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ انڈین پردھان منتری نریندر مودی نے 2 روز پہلے ہی بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کے ذریعے کہلوایا تھا ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، یعنی پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ختم کر دیا، انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا. اس لیے اب آپریشن سندور ختم کیا جا رہا ہے. لیکن اگلے ہی روز بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی شروع کر دی. جب ایل او سی پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور بھارتی فوجی چوکیاں اور لاشیں تک چھوڑ کر بھاگ نکلے، تو اب پھر انڈیا سے آپریشن سندور 2 کا راگ الاپا جا رہا ہے. کل ایک بار پھر بھارتی فوج نے ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاکستانی فورسز نے کرارا جواب دیا. اس جھڑپ میں بھی انڈین فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. دوستوں، مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی نے پھر سے زور پکڑ لیا ہے. بھارتی فوج کے وحشیانہ مظالم کی وجہ سے مقامی کشمیری نوجوان اب اپنے حقوق لینے کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پہلگام حملے کے بعد ہر ہفتے 2 ہفتے میں انڈین فورسز وادی میں نام نہاد سرچ آپریشن شروع کر دیتی ہیں اور اس میں بے گناہ نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب مقامی کشمیری نوجوان بھارتی فوج کا مقابلہ عسکریت سے کر رہے ہیں. تازہ کارروائی میں مقامی گوریلا فائٹر سے جھڑپ میں انڈین فوج کا ایک افسر مارا گیا. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ مودی سرکار نے سکھوں پر ڈرون حملہ کر دیا ہے. نریندر مودی نے سکھ یاتریوں کو بابا گرو نانک کی برسی پر پاکستان آنے سے روک دیا ہے. پوری دنیا میں بسنے والے سکھوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. سکھوں کے لیے گردوارہ کرتارپور کی وہی اہمیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مقدس شہروں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکھ کس قدر ناراض اور آگ بگولا ہے. نریندر مودی نے ایک بار پھر اپنے عزائم ظاہر کر دیے ہیں کہ وہ بھارت کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ صورتحال خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے اور لگتا ہے کہ مودی اور ان کے حواریوں کو اس فیصلے سے بھی یو ٹرن لینا پڑے گا. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے بعد نہ صرف بھارت اور اسرائیل بلکہ امریکہ کی بھی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ پاکستان مسلم ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے اپنی غیر جانبداری کا یقین دلائیں گے. دوستو، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس سے امریکی صدر ٹرمپ سمیت دنیا کے تمام ملکوں کے سربراہان خطاب کریں گے. ٹرمپ نے اس موقع کی غنیمت جانتے ہوئے تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے ملنے کا پلان بنایا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف سعودی عرب بلکہ یو اے ای، قطر، مصر اور ترکیہ کے سربراہان سے ملاقات کریں گے. صرف یہی نہیں، وہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملیں گے. وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولین لیوٹ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر صدر ٹرمپ ان تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے ملیں گے. یہاں سوال یہ ہے کہ آخر ٹرمپ ان ملکوں کے سربراہوں سے کیوں ملنے جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ چونکہ کاروباری شخصیت ہیں، لہٰذا وہ کبھی اپنا نقصان برداشت نہیں کرتے. اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد امریکیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہر سال جو اربوں ڈالر کا بھتہ انہیں اسلامی ملکوں کی سیکیورٹی کے نام پر ملتا تھا وہ بند ہونے جا رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں جو امریکیوں کے پاس ایئر بیسز تھے وہ بھی اب انہیں خالی کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ پاکستانی فوج کے دستے استعمال کریں گے. اسی طرح جیسے جیسے اس معاہدے میں یو اے ای، قطر سمیت دیگر خلیجی ریاستیں شامل ہوتی جائیں گی، امریکہ کا کردار نہ صرف خطے سے کم تر ہو جائے گا بلکہ اس کو اربوں ڈالر کا بھتہ ملنا بھی رک جائے گا. صرف یہی نہیں بلکہ ایک طرف جہاں امریکہ کا کردار کم ہوگا وہیں پاکستان کی وجہ سے چینی اثر و رسوخ بڑھتا جائے گا. دوستو، اس معاہدے کے بعد صرف امریکہ میں کھلبلی نہیں مچی ہوئی بلکہ مغربی ریاستوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اب صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہی ہے. اس لیے خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن ظاہر کرنے اور غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے. اب سوال یہ ہے
کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنا مستقبل کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا اور پاکستان یا اسلامی دنیا کا اس پر کیا سٹانس ہوگا۔ ویسے تو بانی پاکستان قائد اعظم کی واضح اور دو ٹوک پالیسی تھی کہ وہ اسرائیل کو غاصب، ناجائز اور قابض ریاست سمجھتے تھے، لیکن چونکہ عرب ملک دو ریاستی فارمولے پر راضی ہیں تو پاکستان نے بھی دو ریاستی حل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس فارمولے کے مطابق مشرق وسطیٰ میں دو ملک یعنی فلسطین اور اسرائیل ہونے چاہیے، لیکن اب اسرائیل دو ریاستی حل سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے اور عملاً ویسے بھی ریاست فلسطین کا عملاً کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ ایک ڈھیلی ڈالی سی فلسطین اتھارٹی ہے جسے محمود عباس جیسے اسرائیل نواز اور کٹ پتلی صدر چلا رہے ہیں، جو اپنے بجٹ تک کے لیے اسرائیلی امداد کے منتظر رہتے ہیں۔ صرف لے دے کر غزہ کی پٹی باقی تھی جس کا کنٹرول حماس کے زیر انتظام چلایا جا رہا تھا اور پورے فلسطین کا صرف یہ ٹکڑا آزاد قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن اب وہاں بھی اسرائیل قبضہ کرنے اور مظلوم فلسطینیوں کو نکالنے کے درپے ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ ان مغربی ملکوں کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے کیا ہوگا، تو اس کا جواب ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف ان ملکوں کی جانب سے اسلامی دنیا کو ایک لالی پاپ دینے کی کوشش ہے کہ ہم نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے اور اب ہم دو ریاستی حل کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں امریکہ اور برطانیہ ہی اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو کھڑا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی، جہاں مزاحمت پسندوں یا حریت پسندوں کی تازہ کارروائی میں بھارتی فوج کا ایک افسر ہلاک ہو گیا جبکہ 5 فوجی زخمی ہوئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تازہ کارروائی میں بھارتی فوج اور کشمیری مزاحمت کاروں کے درمیان جھڑپ میں ایک بھارتی فوجی افسر ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حریت پسندوں یا آزادی کے متوالوں کا یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ خود بھارتی میڈیا نے بھی یہ خبر نشر کی ہے، یعنی انہوں نے اسے چھپایا نہیں۔ البتہ انڈین میڈیا کا دعویٰ ہے کہ مرنے والا فوجی افسر نہیں بلکہ لانس حوالدار ہے، جس کی شناخت بلدیو چند کے نام سے کی گئی۔ اس سے قبل پونچھ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، اوڑی اور کشتواڑہ میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر بڑھتے حملوں کی ایک وجہ مقامی نوجوانوں کا تیزی سے ہتھیار اٹھانا ہے، کیونکہ بھارتی فوج نے وادی میں ظلم، جبر اور ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے۔ دوستو، گزشتہ رات بھی لائن آف کنٹرول پر انڈین فوجیوں نے چھیڑ چھاڑ کی۔ لگتا ہے کہ لیپا سیکٹر میں جو انہیں پاک فوج نے سبق سکھایا اور جو زخم انہیں ملا وہ انڈینز کو چین نہیں لینے دے رہا، اسی لیے اب گزشتہ شب 3 مزید سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ لائن آف کنٹرول پر کیا ہو رہا ہے، بھارتی فوج کو کتنا نقصان ہوا ہے، اس سے متعلق ابھی تک پاکستان نے سرکاری سطح پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا، دفتر خارجہ، حکومتی نمائندوں، وزیروں، مشیروں یا SPR کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ البتہ انڈین میڈیا زور و شور سے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ LOC پر جھڑپیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک بار پھر پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان نہیں سنبھلا تو پھر آپریشن سندور 2 ہوگا۔ بھارتی وزیر دفاع آج کل مراکش کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ پہلگام میں لوگوں کو مذہب دیکھ کر مارا گیا، لیکن ہم نے پاکستان میں گھس کر جب جواب دیا تو مذہب دیکھ کر نہیں بلکہ عمل دیکھ کر لوگوں کو مارا۔ جب انڈین فوج نے کرارا جواب دیا تو پھر پاکستان سیز فائر کی بھیک مانگنے لگا۔ دوستو، انڈین وزیر بھی دراصل بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر پاگل ہو چکے ہیں۔ وہ حقائق سے اس طرح منہ چھپاتے ہیں جیسے شتر مرغ خطرہ دیکھ کر ریت میں سر چھپا لیتا ہے۔ اب وزیر دفاع موصوف نے جو بات کہی، کیا اس کا کوئی سر پیر بنتا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے بھارت کو نام نہاد آپریشن سندور میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکی صدر ٹرمپ پوری دنیا کو بار بار بتا چکے ہیں کہ جنگ بندی انہوں نے کرائی، پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے، لیکن اس کے باوجود راج ناتھ سنگھ کا یہ بیان لطیفے سے کم نہیں۔ دوستو، مودی سرکار نے سکھوں پر ایک اور حملہ کر دیا ہے کہ ان کو مذہبی رسومات اور بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ بابا گرو نانک کی 486ویں برسی جیوتی جوت کی تقریبات کرتارپور صاحب میں جاری ہیں۔ تاہم بھارتی وزارت داخلہ نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ بابا گرو نانک کی برسی کے موقع پر سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روکنے سے ہندو توا کی پیروکار مودی سرکار کے سکھ برادری سے مذہبی تعصب کو ظاہر کرتا ہے۔ مودی کا یہ اقدام نہ صرف مذہبی آزادی کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں، خاص طور پر سکھوں اور مسلمانوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے سکھ یاتری کرتارپور مذہبی رسومات کے لیے آتے ہیں، لیکن بھارتی حکومت نے سکھ برادری کو کرتارپور آنے سے روک کر متعصبانہ رویہ اختیار کیا ہے۔
नाजरीन, भारत के बढ़ते हुए बयानात और ऑपरेशन सिंदूर 2 की डुगडुगी महज अंदरूनी दबाव और नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। अमली तौर पर मोदी सरकार किसी भी बड़े फौजी इकदाम की सक्कत नहीं रखती, क्योंकि मैदान जंग में उसे बारहा मुंह की खानी पड़ी है। सफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसे स्ट्रेटजिक इत्तेहादी के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाकर भारत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। यही वजह है कि भारतीय क़यादत अब ज़्यादातर बयानात, मीडिया प्रोपेगेंडे और नफसियाती जंग पर इक्तफा कर रही है। खित्ते की सूरत हाल वाज़ेह इशारा देती है कि भारत के जारहाना अज़ाइम वक्ती शोर शराबे से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते और असल ताकत वही है जो अमली मैदान में अपना लोहा मनवाती है, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान के पास है।